جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات مختلف پرومیننٹ پرسنالٹیز، پولیٹیشینس یا ایسی نامور شخصیات سے کراتے ہیں جن سے آپ کو مل کے خوشی ہوتی ہے اور جن سے ہمیں معلومات بھی ملتی ہے. آج بھی ہمارے اس سیگمنٹ میں دو ایسی شخصیات موجود ہیں جو ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں وہ ایک طرف تو فلنتھراپسٹ ہیں، بلڈر اینڈ ڈیولپر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان ہیں. اور ان کا جو ویژن ہے، یہ جو چیز یہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کا نصب العین ہے، جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے تو یقین کریں کہ ایک مثالی معاشرہ، ایک مثالی شہر جو ہے وہ بسایا جائے گا. اور اس کا نام رکھا گیا ہے ویژن 2040. ویژن دیا ہے کمانڈر محمد ذاکر صاحب نے، اور کمانڈر سٹی ہے وہ پروجیکٹ جہاں کمانڈر صاحب جو ہیں وہ اپنے خوابوں کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد ذاکر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں. ویسے تو ہمارے دوست بھی ہیں، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، کافی سینئر پولیٹیشین ہیں. ایک عرصہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رہے اور اس کے بعد اب پاک سرزمین پارٹی میں ہیں، سینئر پوزیشن پہ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں پاک سرزمین پارٹی کے. شبیر قائم خانی صاحب، السلام علیکم. شبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. سر میں ٹھیک ہوں. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور کمانڈر صاحب سے جاننا چاہیں گے. کمانڈر صاحب، کیسا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، سب چیزیں بہتر چل رہی ہیں. اچھا، سب کچھ روٹین میں چینج آتا ہے سر؟ کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں کچھ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے کام، کیونکہ زیادہ تر جو لیبر ہے وہ پنجاب سے یا NWFP سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ لوگ پھر اپنے گھروں کو جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے. اور ویسے بھی ظاہر ورکنگ اسٹیمنا بھی آپ کا وہ نہیں رہتا جو نارمل دنوں میں رہتا ہے، تو تھوڑا کام سلو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ چل رہا ہے. اچھا، مطلب کام تھوڑا سا سلو ہے لیکن چل رہا ہے. جی سر یہ ویژن 2040 جو ہے کب تک امید کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے اسٹارٹ تو یہ ہو گیا، یہ تو آج سے 2 سال پہلے اسٹارٹ ہو گیا تھا. اور اس کے 3 فیزز ہیں. ایک ویژن 2025 ہے، ویژن 2030 ہے اور ویژن 2040 ہے. تو جو سب سے اس میں مشکل تھا ہمارے لیے وہ ویژن 2025 تھا، کیونکہ بالکل ایک ویران جگہ پہ ایک بستی آباد کرنی تھی جہاں ہم نے 5000 گھر تعمیر کر کے 20 سے 25,000 لوگوں کو ایک باؤنڈری وال کے اندر لانا تھا اور ان کو پھر ایک سسٹم دینا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سسٹم ہونا چاہیے اس ملک کا. تو یہ جو ماڈل ہے اس پہ کام ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے، اور اب الحمدللہ 300 کے قریب فیملیز وہاں آباد ہیں، وہاں اسکول چل رہے ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل چل رہا ہے، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اور جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ سب ہم نے وہاں اویلیبل کر دی ہیں، اور بہت کمفرٹیبلی وہاں لوگ رہ رہے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے گھر وہاں تعمیر ہو رہے ہیں اس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سال میں تقریباً 1000 فیملیز وہاں شفٹ ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری جو بکنگز ہیں وہ اب ہزاروں میں چلی گئی ہیں. اچھا. اور اب ہم اس پہ آ گئے ہیں سسٹم پہ، کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ریاست مدینہ کا ایک ماڈل اس کو بنانا چاہ رہے تھے. جی اس کا ایک ماڈل بنانا چاہ رہے تھے. تو ظاہر ہے عمران خان والی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں یا آپ کچھ الگ سے کوئی ریاست بنانا چاہ رہے تھے؟ حقیقی ریاست ہے. میں نے کہا وہی ریاست مدینہ جو عمران خان بنانا چاہ رہے تھے، یا کوئی اور ریاست آپ اپنی نئی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا اس ریاست مدینہ کا جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا نہیں پتا. تو اپنا پتا ہے کہ میری نیت بالکل صاف ہے، اور میں بہت دیانتداری سے جو ہے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو جب ہم پاکستان میں پھیلائیں گے 25 کے بعد، تو یقیناً ہر شہر کے ساتھ ایک شہر بسے گا، ایک شہر جس کے اندر وہ سسٹم ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہونا چاہیے. بالکل ایک فلاح و بہبود کا سسٹم ہوگا. کرٹیسزم بہت ہو گیا، آئے مل کے اس ملک کو سنوارتے ہیں نا. بالکل تو آئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا چراغ ہم روشن کرتے ہیں، اس چراغ سے چراغ جلے گا. ٹھیک ہے. سر وہ احمد فراز کا شعر
شعر بھی ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا تم اپنے حصے کی شمع جلاتے وہی اپنے حصے کی شمع سمجھ لیں کہ ہم جلا رہے ہیں. ہم ایک اور چار سلسلے دیواری توڑ کے گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ وہاں پہ پھر جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے 17 گولز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان کو ہم ٹرو اسپرٹ میں اس چار دیواری کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو. وہاں پہ ہم جسٹس کا ایک سسٹم رکھا ہے, ہم نے ایجوکیشن کا سسٹم رکھا ہے, وومن امپاورمنٹ کا رکھا ہے, جینڈر ایکویلٹی کا رکھا ہے, میڈیکل کیئر کا رکھا ہے. تو وہ تمام چیزیں وہاں پہ ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, وہاں کے رہائشیوں کو, جو ایک حسرت ہوتی ہے کسی کی کہ اس بیسک چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز جو ہر آدمی خواہش کرتا ہے. یہ ایک ایفرٹ ہے, اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. اگر یہ ہو جائے گا تو یہ پھر ہم سب کی دعائیں سر. ہم آپ ماشاءاللہ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ آئے تھے, آپ نے تمام چیزیں بتائیں جب اسٹارٹ کیا تھا, جب جنگل تھا, جب بالکل آج وہ حقیقت میں آج چیزیں موجود ہیں. ہم اس وقت بھی وہاں گئے ہیں, پروگرامز ہم نے کیے ہیں جب کچھ, اب تو ماشاءاللہ بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہے. اب تو لگتا ہے کہ وہ شہر کے اندر آتا جا رہا ہے, جس طریقے سے چیزیں فاصلے بھی سمٹ گئے, فاصلے سمٹ رہے ہیں, شہر وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا جو شہر ہے وہ شہر کے اندر آتا جا رہا ہے. اچھا سر, آپ سے بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں ریاست مدینہ وہ والی نہیں, میری تو نیت صاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی نیت صاف نہیں تھی. دیکھیں نیت یہ تو رب جانتا ہے نیتوں. سر وہ آج ہمارے ساتھ شبیر لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہوتا ہے, اور جہاں نیتیں صاف ہوتی ہیں وہاں ٹارگٹس اچیو ہو جاتے ہیں. میں نے تو زندگی میں یہ میرا تجربہ ہے بالکل کہ اگر نیت صاف ہو تو پھر منزل خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے, آپ نے نہیں جانا ہوتا. ہاں یعنی اسمبلی خود چل کے پاس آتی ہے. بالکل. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا شبیر بھائی, سر ماشاءاللہ آپ آئے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے. کیسے گزرا ہے رمضان؟ پہلے رمضان کی بات کرتے ہیں پھر آئیں گے اصل باتوں پہ. رمضان کی بات کر لیں. رمضان الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. کیا روٹین کیسا چل رہا ہے؟ روٹین آپ کو پتہ ہے, جس طرح ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. رات کو جاگتے ہیں اور صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں اور پھر زور میں اٹھتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ دن تو سونے میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں تراویح کے بعد. تو یہ کہنے اس طرح رمضان گزر رہا ہے. عبادت بھی ہے اور سیاست بھی, دونوں ہی چل رہی ہیں. اور سیاست خود بڑی کی عبادت ہے اگر سچی نیت سے کی جائے. بات نیت پہ ہو رہی ہے تو سارا دار و مدار نیتوں کا ہے. تو آپ کی نیت اچھی تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں سے نہ گھبرائیں عمران خان کے جلسوں میں, اس لیے کہ لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے. میرے سر یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی. صحیح کہا, مثال تو بالکل ایزی آسان سی مثال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں باقی لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ لوگ فرشتے بیچتے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں لوگ کھڑے ہیں لیکن ان سے گھبرائیں نہیں. نوجوان ہیں تو کیا ہوا؟ نہیں, ہم نے کوئی فرشتوں کی کبھی بات ہم نے نہیں کی. ہم نے تو بات یہ کی کہ دیکھو اس وقت آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جیسے کراچی کا جلسہ کیا, پھر پشاور جلسہ کیا. اصل میں خود مصطفیٰ کمال صاحب تھے نہیں, عمرے پہ گئے ہوئے تھے, ابھی 2 دن ہوئے. لیکن انہوں نے کہا ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار تھی حکومت. اب دیکھو اس ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا, لیکن بہرحال سامنے انہوں نے ایک بالکل بتایا کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں. 4 مہینے ڈیلے ہوئی ہے ایک ہی ٹرانسفر پوسٹنگ. لوگ بھول جاتے ہیں نا, لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی خان صاحب کی بات لوگ جس طرح جو لوگ کر رہے ہیں. تو مصطفیٰ کمال نے اس پیٹرن میں بات کی کہ یار کیا ڈیلیور کیا گیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے کہ آپ خان صاحب کی بات کریں, آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ کے آپ کردار کو دیکھیں. نام ریاست مدینہ کی بھی بات چیت چل رہی تھی, تو خالی باتوں سے بات تھوڑی ہوتی ہے. عمل معروف کہہ دیں. آپ تو سیاسی آدمی ہیں سر, آپ تو سیاسی کارکن رہے ہیں, ماشاءاللہ آج سینئر رہنما ہیں. آپ نہیں سمجھتے لوگوں کی پاور, اسٹریٹ پاور اور یہ ہونا اہمیت رکھتا ہے سر. اگر ہم ان چیزوں کو بھی اہمیت دینا چھوڑ دیں گے تو آپ کس چیز کی سیاست کریں گے سر؟ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں نا. اگر آپ کسی شخص کے ساتھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ بات اور اپنی جگہ ہے. لیکن سر کم از کم ایک شخص کے اگر اس کے ساتھ لوگ ہیں تو اس کے مینڈیٹ کو اس کو عزت تو دینی چاہیے, کم از کم اتنی کہ اس کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہیں, یا نہیں دینی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے کیا کہتے ہیں. نہیں, عزت تو ہر عام آدمی کی, جس کے پاس ووٹ نہیں ان کو, ایک عام آدمی کو عزت دینی چاہیے. جس کے ممبر نہیں بنے, حیثیت انسان, ہم مطلب مسلمان, یہ ہم کا صاحب ایک عام آدمی کو, ایک غریب آدمی جو پولیٹیشین نہیں ہے, ایک مزدور ہے یا ہاری, اس کو بھی عزت دینی چاہیے. لیکن رہا سوال یہ کہ اگر لوگ مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں, لیکن ہم نے تو یہ بات کی کہ آپ دیکھیں پہلے
یہ دیکھیں گے انسان ہے نا, انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے, انسان سوچتا ہے اور سوچ کر ایک اچھا کام اچھا عمل کرے. تو آپ یہ دیکھیں گے زمانے میں آپ دیکھیں کہ دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا کیا, اور اس وقت جو ہم کہاں پاکستان کہاں ہے, پاکستان کہاں قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا اس وقت آج سے 74-75 سال ہو گئے تقریباً, اس وقت پاکستان کی جو اٹھان تھی, پاکستان کی شروعات تھی, آپ دیکھیں گے پاکستان کی آپ کرنسی کو دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو آپ دیکھیں. اب 75 سال بعد جو ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے بنگلہ دیش, آپ ان کی کرنسی ان کی معیشت کو آپ دیکھیں, ان کی آپ ترقی کو دیکھیں, تو ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ تو اس کے قصوروار تو پھر عوام بھی تو ہے نا, کہ عوام ایسے لوگوں کو چناؤ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ آ کر پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو مصطفیٰ صاحب نے یہی بات کی تھی کہ لوگ بہت سے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ بتے, لوگ تو یزید کے ساتھ بھی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کیا اس کی کامیابی ہو گئی کیا؟ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی تھے, تو یہ بات نہیں ہے. انہوں نے کہا بانی لندن کے ساتھ بھی تھے اس وجہ بالکل تھے لوگ, ہمیں مشورے دیتے تھے, لیکن آج نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ خود ایک بڑا وقت بڑا منصف فیصلہ کرتا ہے. تو یہ اس پیرائے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی. لوگوں کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, انسان کی نیت دیکھنی چاہیے. بالکل, اللہ تعالیٰ امتحان, دیکھو ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی کیا کام کر رہا ہے, کیا ڈیلیور کیا, یہ دیکھنا چاہیے. کمانڈر ذاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, شبیر بھائی موجود ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہیڈ لائن بڑی ضروری ہوتی ہے خبریں پہنچانی, تو اس لیے ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر سٹی کے بانی اور روح رواں کمانڈر محمد ذاکر صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاک زمین پارٹی کے سینئر رہنما شبیر قائم خانی صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ شکیل مدنی تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمانڈر ذاکر صاحب سے, یعنی جو ویژن 2040 انہوں نے دیا ہے اس کے حوالے سے. کمانڈر صاحب اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں 2030 تک کتنی چیزیں مکمل, یا آپ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں مزید 1000 فیملیز شفٹ ہو جائیں گی؟ جی, 1 سال میں 1000 مزید فیملیز, اور 2030 میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے 10 شہروں میں کمانڈر سٹی مکمل کر چکے ہوں گے اس کا جو ماڈل ہے, اور 50,000 سے زیادہ گھروں پہ ہم چلے جائیں گے. یہ ٹوٹل 1 ملین ہاؤسز ہیں جو بائی 2040 ہم نے کرنے ہیں, اور 1 ملین ہاؤسز نہیں ہیں, اصل میں یہ 50 لاکھ لوگ ہیں ماشاءاللہ. 50 لاکھ لوگ ہیں, 50 لاکھ لوگ ہیں. اب اگر 50 لاکھ لوگوں کو آپ ایک بہترین سسٹم دیں گے, ان کے بچوں کو بہترین گروم کریں گے, ان میں اسکل پیدا کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہت بڑی فورس نہ بن سکے بے شک 2040 تک, کیونکہ یہیں سے لاکھوں جو ہیں وہ بچے جو ہم گروم کریں گے ایک پراپر طریقے سے, جس طرح کیڈٹ کالج میں ہم لوگ رہے ہیں اور وہاں پہ پراپر تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تعلیم کو ایک طرف لے کے چل رہے ہیں, اور کریکٹر بلڈنگ تربیت ایک طرف ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ایک طرف ہے. تو 3 چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں بچوں کے لیے. پھر یوتھ کے لیے ہم زندگی بدل دو پروگرام لے کے چل رہے ہیں, جس میں ہر ینگ لڑکے اور لڑکی کو اپنے بزنس میں لانا ہے, بزنس مین بنانا ہے. تو اس وقت ہم نے بلڈرز بنائے ہیں, ان کی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے وہ اس وقت گھر تعمیر کر رہے ہیں, اور یہ 10 لاکھ گھر یہی بچے کمانڈر سٹی کے یہی تعمیر کریں گے. پھر ہم انڈسٹریل زون لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم اسمال انڈسٹری سے سٹارٹ لیں گے, پھر لارج انڈسٹریز آئیں گی انشاءاللہ, ایکسپورٹس ہم یہاں سے کریں گے, سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز پہ آئیں گے 2030 سے 40 کے درمیان, اور ہو سکتا ہے کہ اسپیس میں شٹلز یہاں سے جا رہی ہوں. کوائٹ پاسبل. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا شبیر قائم خانی صاحب, آپ سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آگے سیاست میں, کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ چلے گی حکومت؟ یہ تو خیر اللہ کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن بہرحال دیکھیں 4.25 سال تقریباً کم و بیش 4.25 سال جو سابقہ حکومت تھی تبدیلی والے, یہ تقریباً 4.25 سال اپنی حکومت انہوں نے کی, لیکن عوام کو ڈیلیور نہیں کیا. جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو بات کی تھی انہوں نے تبدیلی کی, ایک بھی اس پر عمل نہیں ہوا, اور جو ان کے اتحادی تھے سب کو انہوں نے ناراض کیا. خیر بالآخر حکومت ختم ہو گئی. اب رہا سال, اب تو 1.25 سال ہے, ویسے بھی ڈیو ہے, اگر مقررہ وقت بھی الیکشن ہوتے ہیں اپنے ایز پر شیڈول کے مطابق تب بھی 1.25 سال ہے. تو 1.25 سال میں یہ لوگ کیا کر لیں گے جو لوگ 4.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے؟ کے بعد دیکھ رہے ہیں, سال کے آخر میں دیکھ رہے ہیں. نہیں, اب الیکشن تو اس سے پہلے ہی ہوں گے, ہو سکتا ہے میں بھی جو سینیرو جو چل رہی صورتحال تو ہو سکتا ہے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں,
عام طور پر جو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن بعد میں یہ کہہ رہا ہوں چلو اس پر شیڈول اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تب بھی سوا سال ایک سال پہلے تو ویسے ہی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. الیکشن کا تو ماحول ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی نے پوری کمپین کی تھی, ان کو کوئی عوام سے سروکار تھوڑی, عوام کے مسائل سے سروکار تھوڑی کہ وہ مسائل حل ہوں. اگر وہ مسائل عوام سے ان کو عوام کی سے ہمدردی ہوتی عوام کیوں ساتھ دیتی ہے؟ تو 14 سال یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے نا. آپ عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آپ کو جھوٹے نعرے لگا کر آپ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو آپ سوچیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں نہیں ووٹ مل رہا ہے, یہ بتائیں مجھے کیا وجہ ہے؟ ہمیں ووٹ مل رہے ہیں, کیوں نہیں مل رہے ہمیں ووٹ؟ ہاں یہ کہہ لیں کہ ہاں سیٹ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, بات ہو گئی ہے. تو کیا بات ہو گئی ہے؟ ہماری بات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے, ہماری بات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پاکستان زمین پارٹی کام کر رہی ہے. اور لوگ بولتے ہیں آپ کی مجھے کہتے ہیں بات ہو جاتی ہے, گارنٹی مل جاتی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تھپکیاں اللہ ہوتا ہی نہیں ہوتا سر کہ گارنٹی مل گئی بات ہو گئی. لیکن دیکھو ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اصل بات ہے یہ سب اللہ کی طاقت ہے. یہ ایمان جس کا ایمان کمزور ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پتہ گرتا نہ کوئی ہلتا ہے. ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب یہی بات کر رہے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے دل پھیرنے ہوں گے, یہ طاقت یہ انسان کی طاقت نہیں ہے, ہماری طاقت ہے آواز لگانا. لوگوں کے دل پھیرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی, اور دل پھیر ہی رہا ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ یقین کریں کہ رات بھی ہم نے اپنے آفس جب بند کر کے باہر آ گئے تھے, جا رہے تھے رات کو 1:30 بجے, تب بھی خاصے لوگ آئے تھے شمولیت کے لیے. تو میں رمضان کے روزے سے جھوٹ نہیں بول رہا میں آپ کو. تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ ابھی آئے رہے, اس لیے لوگ آ رہے ہیں کہ لوگوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما کے دیکھ لیا. جب شروع میں پی ایس پی آئی تھی, جب مصطفیٰ کمال بات کرتے تو لوگ ہنستے تھے, یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو سیٹ کیوں نہیں مل پا رہی, تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سیٹوں میں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یار میں کامیاب ہو گیا نا, کیا سیٹ ملنا ہی کامیابی تھوڑی ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. اس شہر کے اندر روزانہ 20-25 لوگ روزانہ بے گناہ مر رہے تھے, آج اللہ کا شکر کوئی مر نہیں رہا. تو اس میں ہمارا ایک رول ہے. جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول ہے, انہوں نے قربانیاں دی, تو اس میں پاکستان زمین پارٹی کا ایک بڑا اہم رول ہے. سر بڑے لڑکوں کو آپ نے مصطفیٰ کمال نے قائم خانی نے لوگوں کو ریلیز کروایا, لڑکوں کو, بے گناہ لڑکوں کو. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ ایجنسیوں میں کوئی شک نہیں ہے سر. تو بات تو ایجنسی سے کرنی پڑتی ہے نا بھائی, اداروں سے بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ لوگ اداروں کے پاس ہی تو ہیں. بالکل. تو مصطفیٰ کمال نے یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بلوچستان میں بلوچ لڑکوں کو آپ نے چھوڑا ہے, آپ نے ریلیف دیا ہے ان کو, ان کے ہاتھ میں آپ نے پاکستانی پرچم دیا اور پیسے دیے جا کے کاروبار کریں, تو یہ معصوم انوسینٹ ہیں. اگر یہ کسی کے بہکاؤ میں کوئی نے ان کو ورغلا بھی دیا ہے, اگر غلطی کر بھی لی انہوں نے, تو اس کی سزا انہوں نے بھگت نہیں نا. کوئی 6 سال سے کوئی 8 سال سے اداروں کے پاس ہے. اب اگر آپ ان کو چھوڑ کر ان کو آپ ان کے والدین کے حوالے کریں, ان کے بچوں کے حوالے کریں, تاکہ یہ اپنا ایک معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکے. تو ہم تو اس قسم کے کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا ہو جائے گا. اس قسم کی نیکیاں کر رہے ہیں. اگر اس کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے, تو اس کی سوچ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہمارے اوپر الگ ہاتھ ہے. بالکل صحیح, بہتر ہوتا ہے, دن بہ دن بہتر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بالکل ایمان اللہ بات کر رہا ہوں میں روزے سے, بالکل ہم یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہوتی ہے, لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹیں اس دفعہ ملیں گی, اس لیے کہ 6 سال میں مصطفیٰ کمال نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا نا. ہمارا شروع سے وہ ایک نیریٹیو ہے, ایک بات جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم اٹل ہیں. آج بھی مصطفیٰ کمال نے بات کی کہ اگر عمران خان کے ساتھ اگر ایک بندہ میں نہیں کھڑا ہوتا نا, اگر یہ سچے ہوتے, یہ حق پر ہیں, تو میں کھڑا ہوں, مصطفیٰ کمال کھڑا ہوتا. اب لوگوں کو دیکھ کر یار شروع میں تو لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو مرجر ہو جائے گا, لیکن لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں, لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, اپنے خود بات کرتے ہیں لوگ. اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی جیسی سوچ کی وہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ مرجر ہو جائے. وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ریاست مدینہ کردار کا نام ہے. صحیح بات. یہ اس طرح بات کرنا خیر. آپ نے کہا کہ وہ جو لڑکے بیچارے جو اندر ہیں, یہ ان کی بات تو الگ ہے, لیکن اب تو سننے میں آ رہا ہے, یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ لندن سے ہیلو کھلنے والی ہے. یہ دیکھو سننے میں آ رہا ہے نا, سننے میں تو ایک عرصے سے آ ہی رہا ہے نا. ہیلو تو تھی نا, ہیلو بند کب ہوئی تھی؟ ہیلو تو نہیں, ہیلو دیکھو جب خطاب کیا تھا, جب مرد آباد پاکستان کی بات ہوئی تھی, تو اس وقت تو ہیلو کھلی ہوئی تھی نا. ہیلو بند کیوں ہوئی؟ سوال اب یہ سوچنا لوگوں کو, ہیلو بند کیوں ہوئی؟ آپ کو اس کتنی طاقت, کتنی شہرت, کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی. وہ شخص جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر 1-2-3 ہوتا تھا خاموش. کہہ رہے لوگ کھلنے والی ہے ہیلو, لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا. اچھا ہاں, لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا. اگر ہیلو کھل جاتی ہے, ہاں, کیا فرق دیکھتے ہیں آپ کراچی؟ کوئی فرق نہیں پڑا. ہم تو چاہتے ہیں ہیلو کھلے. اچھا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہیلو کھلے. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوگا. اچھا, کہ ہیلو کھلنے سے ایسا قطعی نہیں ہے. باقی بہادر آباد وغیرہ اور لوگ کیا سارے زود کر رہے ہیں. باقی بہادر آباد والوں کو آپ اشر دیکھ ہی رہے ہیں. یہ ابھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ابھی وہ کوئی چیز چھپائی تھوڑی جاتی ہے. اب تو 1 منٹ میں سوشل میڈیا بہتر کون رہے گا سر, یہ بتائیں مجھے. جی کیا کہا؟ گورنر سندھ کا بہتر کون رہے گا؟ آپ کس کو بہتر نام کون سا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا نام کون سا مجھے پہلے یہ بتائیں نا. سر بہت سارے نام ہیں, آپ جانتے ہیں. دیکھو جو متحدہ قومی موومنٹ کا کہہ رہے ہیں کہ
کہہ رہے ہیں دیکھو سامنے آئے پتہ چلا ابھی تو اس طرح نام وسیم اختر کا نام آپ کے سامنے میں کیا بتاؤں. عامر خان صاحب کا نام عامر خان تو وہی عامر خان ہے جنہوں نے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام رکھے جا رہے ہیں. تو آپ چاہتے بھی ناموں ڈیٹیل میں بات کروں تو اگر آپ جلد میں ڈیٹیل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون گورنر آ جائے پہلی دفعہ. نسرین جلیل کا نام چل رہا ہے. نام چلنے میں آپ ایک بات بتائیں نا, دیکھو یہ نام اخبارات اور میڈیا پہ وہ اپنی آئیڈیاز بتاتے ہیں, اپنا تجربہ بتاتے ہیں. میں اپنی ایک مثال دوں. اصل نام آپ بتا دیں گے. نہیں مجھے نہیں پتا. سر آپ کہتے رہو کہ ابھی آپ نے اصل نام میں آپ کو دوں. نہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ لوگ جو بتاتے ہیں نا کہ جب میں وزیر بنا تھا تو میرا نام ہی نہیں تھا, نہ کسی اخبار میں کسی میڈیا پہ, اور میں اور جن کے نام تھے وہ نہیں بنے اور میرا نام نہیں تھا میں بن گیا. تو یہ کچھ بھی نہیں پتا. یہ کچھ نہیں پتا تھا. یہ جس کو بننا ہوگا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ نے 2-4 جو نام لیے ہیں یہ پہلے بھی رہ چکے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. آپ نے جو بات کی مصطفیٰ کمال کے مقابلے میں وسیم اختر بھی تو میئر تھے نا کراچی کے. قسمت کی بات ہوتی ہے سر, لیکن پھر بھی نام تو آ رہے ہیں نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. کمانڈر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, سیاسی طور پہ آپ کوئی پسندیدگی رکھتے ہیں اپنی؟ نہیں, مجھے کچھ زیادہ دلچسپی سیاست سے نہیں ہے. ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے پچھلے الیکشن میں؟ مصطفیٰ کمال کو دیا. اچھا, ماشاءاللہ. دیکھیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان سب میں بہتر کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے گھر والے تو پی ٹی آئی کی طرف تھے سارے. اچھا, آپ پی ایس پی کی طرف. میں نے کہا جی میں نے اگر رب کو جواب دینا ہے تو میں نے اس شخص کو دینا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتر ڈیلیور جس نے کیا ہے اور کر سکتا ہے, کیونکہ کچھ نیتیں نظر بھی آتی ہے نا. تو اب بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کا ہجوم ساتھ ہونے سے جو ہے اس چیز کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہی کامیاب ہوں گے. تو یہ اب رب نیت سے واقف ہے. اس کی مثال دی تھی نا آج کی پریس کانفرنس میں, لوگوں کا ہجوم تو یزید کے ساتھ بھی تھا, فرعون کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. اس کے لیے پھر میں نے یہ ویژن 2040 تنگ آ کے کہ جب اس ملک میں نہیں بہتری ہو سکی, غریب کی حالت بہتر نہیں ہو سکی, تو کیا ایک نان پولیٹیکل طریقہ ہے کہ ہم بہتری لا سکیں. تو پھر میں نے یہ ویژن 2040 جو بالکل نان پولیٹیکل ویژن ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل لوگ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر پولیٹکس چھوڑ کے جوائن کر رہے ہیں کہ آئے, یعنی یہ ایک بالکل الگ ویژن ہے, لیکن ویسے اس میں جوائن بھی کیا. اچھا کمانڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شبیر بھائی موجود ہیں. کوثر آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. باقی ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب نے, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم حاجی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ہیں, فرسٹ کلاس ہیں؟ اللہ کرم, شکر, دعا ہے. حاجی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کمانڈر محمد ذاکر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ شبیر قائم خانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ جلدی رخصت لے لیں اور کچھ گھر پہ ان کے افطاری پہ کچھ مہمان تشریف لا رہے ہیں, تو ہم نے کہا پہلے حاجی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حاجی صاحب آج آپ کون سی المصطفیٰ کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, ذکر کرنا چاہیں گے؟ میں آج بات کرنا چاہوں گا ترکی کی ایک تنظیم ہے ٹیکا, TIKA. ٹیکا, ہاں, اور یہ بنائی تھی رجب طیب اردگان صاحب نے. اب ایک منسٹری کے سپرد کر دی ہے, تو پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی کام کر رہی ہے. پاکستان میں اس کا کوارڈینیشن الحمدللہ ہمارے ساتھ زیادہ ہے. اچھا. اور کل بھی جو میں نہیں آ سکا تھا, تو کل ان کی طرف سے سب یتیم بچوں کو پہلے گفٹ تقسیم کیے گئے اور پھر ان کے ساتھ افطار ان کی ٹیم نے آ کر موئی صاحب نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ وہ لوگ آئے ہیں ڈیلیگیشن میں, بلکہ ڈیلی ماشاءاللہ آپ کے جو بچے ہیں جو آرفنیج ہے وہاں پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی اس قسم کا وزٹ رہتا ہے, کبھی کسی حکومتی آفیشیل کا, کبھی کسی کا. روزانہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اچھے افطار اور اچھی چیزیں گفٹ وغیرہ ڈیلی رہتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں ہمارا ٹیکا, اردو والا ٹیکا ہے, انجیکشن والا ٹیکا نہیں ہے, پھر نہ ٹکا خان ہے نہ ٹیکا ہے. وہ تو نہیں ہے جو سیاستدان ٹیکا لگا دیتے ہیں. نہیں, میں نے کہا یہ ان کا تو بیسیکلی پورے ملک کے مختلف, دنیا کے مختلف ملکوں, 50 سے زیادہ ملکوں میں ان کے آفیسز قائم ہیں, خصوصاً چھوٹے چھوٹے غریب ملکوں میں. اور وہاں سے رجب طیب اردگان کی رہنمائی میں ان کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارا جو ختیجہ گرلز کالج ہے اس کا بہت بڑا ایئر کنڈیشن آڈیٹوریم سارا انہوں نے فرنش کر کے دیا.
اسی طرح جو کمپیوٹرائز لیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے اس کو کیا تھا. ماشاءاللہ. اسی طرح کنٹینیوسلی وہ 3 دن ان کی ٹیم وہاں افطار کرے گی اور غریب بچوں میں جو عید کی ضروریات ہیں اور دوسری ضروریات ہیں وہ تقسیم کریں گے. کل کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ ان کے جمال نام کے جو کراچی کے ان کے کونسل جنرل ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے. تو بہرحال ان کے ذریعے ہم اور بھی دوسرے اچھے کام کر رہے ہیں. اور بقرہ عید میں ان کی طرف سے قربانی کے جانور کے پیسے آتے ہیں تو غریب غربا کے علاقے میں دور دراز المصطفیٰ اس طریقے سے ان کو گوشت پہنچاتا ہے. اور اسی طرح اور شعبے ہیں ان کے. تو ابھی ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا ابھی ہم نے جو اپنا آپریشن تھیٹر جو ریوائز کیا بہتر کیا تو اس کے سارے سائنٹیفک انسٹرومنٹس جو تھے وہ سارے ٹیکہ نے لگا کر دیے. اچھا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تعاون ہے ان کا اور اس تعاون کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. آج بات میں 2 پہلو کا ذکر کیے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی. جی. آج تو میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جی سر. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بعد یعنی جو اسلام پہنچا مسلمانوں تک جو زیادہ اسلام پہنچا وہ بہت بڑا ہاتھ اس میں بہت بڑا ہاتھ بے شک سیدہ خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اور خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کی روایات کرنے والی ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. تو ان کی عظمت پر سلام. مجھے بریک پہ جانا ہے تو بریک پر جانا ہے تو ایک جملہ صرف کہ اصحاب بدر کی عظمت کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اور جو جس مشکل میں ہو اور میٹرو دیکھ رہا ہو اگر اصحاب بدر کو وسیلہ بنا کر وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ حاجی صاحب آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر میں افطار کا وقت اور اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی دوسرے شہروں کے لوگ جو اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں. بہرحال ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد ذاکر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر قائم خانی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور حاجی صاحب کو چونکہ جلدی روانہ ہونا تھا اس لیے حاجی صاحب جو ہیں وہ اب اس پروگرام سے رخصت ہو چکے ہیں. بہرحال کمانڈر صاحب کی طرف آتے ہیں پھر شبیر بھائی آپ سے ہی بات کریں گے. ماشاءاللہ ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ کے ووٹر ہیں یعنی مصطفیٰ بھائی کو ووٹ دیا ہے بڑی بات. اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کیریکٹر کا جو مجھے صحیح لگا مجھے اللہ کے جواب دینا میں نے اس لیے سب کو سامنے رکھا اور اسکین کیا اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے مصطفیٰ کو ووٹ دیا. کمانڈر صاحب کی اسکیننگ بہت اچھی ہے انسان کو مردم شناس آدمی ہے. اور بڑی اچھی بات کہ مر کے خدا کو جواب دینا مجھے کہ میں کیسے بندے کو 4-5 سال میں نے جتنا کمانڈر صاحب کو جانا ہے تو بہت مردم شناس آدمی ہے. سمجھتے ہیں لوگوں کو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان سے میل جول پسند کرتے ہیں. جو ذرا بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ جن کو ان کو لگے کہ وہ صحیح شخص نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے کمانڈر صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ان کے آفس گیا ہوں ملا بھی ہوں مصطفیٰ بھائی سے. اچھا بلکہ میرے سے ملاقات اچھا 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 بالکل بالکل ماشاءاللہ. تو کمانڈر صاحب کے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دور دور تک بھی نہیں. پر ہر اچھا آدمی کیوں کہتا ہے کہ میرا ارادہ نہیں سیاست میں؟ دیکھیں سیاست سے ہٹ کے بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. عیدی صاحب نے اچھا کام. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کسی پہلے ڈرامہ آرٹسٹ میں آپ کیوں لوگوں کو دشمن میں کام کرنا ہو کسی نہیں فلموں میں نہیں کام کرنا تو یہ کیوں ہے سر؟ آپ نے ایک بات کی ہر اچھا آدمی کیوں گھبراتا ہے؟ کیا مطلب پولیٹیشین کے سب خراب نہیں کیا؟ میں تو میں بائی دا وے کہا کہ جس بھی آپ فلنتھراپسٹ کو ملتے ہیں جی جی یا کسی ایسے شخص کو ملتے ہیں جو بڑے کام کر رہے ہیں اس سے آپ کہیں سیاست میں آپ آئیں گے سیاست میں. اچھا ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ جتنا اچھا بن جائیں سیاست میں آگے جو ہمارے ملک کا کلچر ہے اپوزیشن نے آپ کو برا بھلا کہنا ہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان جب تک سیاست میں نہیں تھے اس وقت میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا. نواز شریف ان سے کہا کرتے تھے آپ سیاست جوائن کر لیں. وہ آج کل کلپ بھی بہت چل رہی ہے جس وقت کرکٹ میں تھے کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے تھے ضیاء نے بھی ان سے کہا سیاست میں آ جائیں وزیر بنا دیتا ہوں جو آپ کہتے ہیں میں بنا دوں گا. نواز شریف نے ان سے کہا آپ سیاست میں آ جائیں جوائن کریں آپ کو جو پوسٹ چاہیے میں دیتا ہوں. اب جب نہیں آ رہے تھے تو سب لوگ بلا رہے تھے جب آ گئے
تو آپ سب برائیاں کر رہے ہیں سر. یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لیکن سیاست میں ایک بڑا چینج ضرور آئے گا ویژن 2040 سے کہ جب ہم ان بچوں کو گروم کریں گے, جب ہم کریکٹرز بنائیں گے تو ہو سکتا ہے 2040 میں جو لوگ اسمبلیز میں جائیں وہ بہت بہتر ہوں, وہ بہت بہتر ہوں. اچھا, تو یہ کم از کم ہم کر رہے ہیں ویژن 2040 میں کہ ہم کریکٹرز بنا رہے ہیں, ہم بہتر انسان بنا رہے ہیں وہاں پہ, تاکہ اس طرح سے اس ملک کو بدلا جائے. شبیر بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ کمانڈر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, تعلیم اگر ہم بہتر کر لیں تو میرے خیال میں اچھے انسان بنیں گے تو سیاستدان بھی اچھے ہوں گے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں, اور یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے ایک عرصے سے, تقریباً گزشتہ 2 سال سے ہم اسی طرح کر رہے ہیں کہ اگر جو ایک بہتر انسان ہوگا وہ ایک اچھا اینکر بھی ہوگا, ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا, ایک اچھا انجینئر بھی ہوگا, ایک اچھا بلڈر بھی ہوگا, ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہوگا, صحیح بات ہے, ایک اچھا ایم این ایم پی اور منسٹر بھی ہوگا, اور ایک پرائم منسٹر اور صدر بھی ہوگا. بے شک. جب انسان ہی اچھا نہیں ہو تو وہ کیا بہتر کام کرے گا؟ تو ہر چیز بدل جائے گی. ہم نے کاؤنسلنگ کے ذریعے سیٹ پہ بھی ایک اچھا آدمی بیٹھا ہوگا اس سیٹ پہ. میں نے بات اینکر کی کر دی نا کہ اچھا اینکر بھی ہوگا, اچھا پولیٹیشین بھی ہوگا. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ہر 15 روزہ ایک تربیتی اجتماع ہوتا ہے ہمارا, اس میں ہر فیلڈ پہ ہم لیکچر دیتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے اور ایک اچھا انسان بنائیں, ایک تربیت کریں, ایک تبلیغ کریں. اور اس پہ ہم نے کام شروع گزشتہ 2 سال سے ہم کام یہ کر رہے ہیں, اور اس میں کافی بہتری آ رہی ہے, اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. اور اجتماع ہمارا چھوٹا تھا بڑا ہوتا جا رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی کورونا کی وجہ سے کچھ بیچ میں ہمارے سیشن نہیں ہوئے, جو مسائل آئے تھے وہ اب بہتر ہیں پہلے سے. کووڈ بھی بات کریں, مصطفیٰ کمال بھائی کا کہنا یہی کہ ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ایک اچھا سیاستدان, جی اچھا ہوگا تو اچھا سیاستدان, آگے ملک کی باغ ڈور جو لوگ سنبھالیں گے وہ اچھے لوگ ہاتھ میں ہو جائے گی. بالکل. ابھی مزید سر آپ لوگوں سے پھر تبدیلی ممکن ہے, پھر تبدیلی ہو سکتی ہے. اچھا ناظرین, یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ. بچے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ. یہاں پہ میرے ساتھ بڑے پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور ان سے تھوڑی بات کرنا چاہیں گے. اس وقت روزہ سب سے زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان بچوں کی جو معصومانہ باتیں ہوتی ہیں, معصومانہ حرکتیں ہوتی ہیں, وہ دیکھ کے آپ یقین کریں روزے کی جو ایک سختی فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. جی ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں, شکیل بھائی بھی ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے بچی ہماری جو گڑیا جو بیٹھی ہوئی ہیں. گڑیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہنا. کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ 4 کلاس میں پڑھتی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی پیاری سی تیار ہو کے آئی ہوئی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. روزہ لگ تو نہیں رہا بیٹا؟ آپ کی مسکراہٹ سے تو لگ رہا ہے مجھے کہ روزہ نہیں لگ رہا بالکل. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھائی کو دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ ایان. ہے ایان. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ایان؟ 3. یہ سوٹ تو بڑا اچھا پہنا ہوا ہے, ذرا دکھائیے گا. بڑا پیارا ویسٹ کوٹ ہے اور اس پہ بڑا کام ہوا ہے. کس نے, ابو نے دلایا؟ جی. اچھا, بہت پیارا لگ رہا ہے. اور کون سی کلاس بتائی آپ نے, کس کلاس؟ 3 کلاس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ تو نہیں فیل ہو رہا ہے تھوڑا بس تھوڑی سی دیر رہ گئی, بس منہ خشک لگ رہا ہے آپ کا بیٹا ہو رہا ہے. بس سمجھ لیں آپ بیٹا 10 منٹ اور آپ نے رکنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جوس چاہیے, پانی چاہیے, جو چاہیے ٹھیک ہے میں خود آپ کو دوں گا. پیزا چاہیے, پیزا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. پیزا میکس کا پیزا بھی ہے. اچھا کچھ ہم واؤچرز بھی دیتے جائیں. پیزا میکس کے 2 واؤچرز ہمیں چاہیے ہوں گے بچوں کو دینے کے لیے. وہ واؤچر ہمارے پاس ہیں ابھی آپ کے ساتھ. پیزا میکس کے 2 واؤچرز جائیں گے. فری پیزا ہے اس میں, ریگولر پیزا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو دیا جائے گا. پیزا میکس کے 2 واؤچرز فری پیزا جس میں وہ آپ کو دیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ کو حنیفیہ کا جو ہے وہ 50% کا ڈسکاؤنٹ واؤچر دیا جا رہا ہے. بیٹا یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہ ارتقا بیٹا آپ کے لیے بھی پیزا میکس کا فری واؤچر ہے, اور یہ آپ کے لیے بیٹا پیزا میکس کا فری واؤچر. اس کے علاوہ جو پیزا یعنی یہ ہے حنیفیہ برگرز کا, حنیفیہ بروسٹن برگرز کا یہ یہ 50% کا ڈسکاؤنٹ واؤچر ہے. پیزا میکس کا جو واؤچر ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ارتقا کو دیجیے گا مائک. یہ ارتقا ہے چھوٹی سی. بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آپ سے تو بات ہوئی تھی ہماری پہلے بھی, تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یس. So should I talk to you in English? Yes. اور پھنسا دیا بچی نے, ہر چیز کا جواب یس پہ دے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے بیٹا, آپ سے مزید ہم بات کریں گے. دوسری بہن کو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, خیریت سے؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ جنت. ماشاءاللہ. جنت کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں.
تو روزہ آپ کو لگ تو نہیں رہا ہے؟ نہیں. بالکل نہیں. اچھا چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائیے ذرا اس بچی کو دوبارہ دیکھا. بیٹا یہ بتائیے کہ یہ آپ کی ڈریس تو بڑا پیارا لگ رہا ہے, کس نے آپ کو تیار کیا؟ ممی نے تیار کیا؟ یس. یس. اچھا, گھر میں ممی پاپا میں لڑائی ہوتی ہے؟ نو. اس میں فوراً نو نکلا, ویسے ساری باتیں یس کہہ رہی تھی. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بیٹا یہاں آپ انجوائے کر رہی ہیں یہ بتائیں؟ یس. شکر ہے. میں نے کہا یہاں پہ بھی نو کر دے گی تو مسئلہ ہی ہو جائے گا. بہرحال ناظرین بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. اب چند ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا. لیکن ہم شکیل بھائی سے درخواست کریں گے سلام پیش کر دیں, چاہے 2 اشعار پیش کر دیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار اور مغرب کی اذان کا وقت ہوگا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا.